رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صلوات. اس خمسہ مجالس کے لیے جو امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں اس امام بارگاہ باب الحوائج میں منعقد کیا گیا ہے، ہماری گفتگو دو موضوعات پر ہے جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں، مولا کے فضائل اور مولا کی تعلیمات۔ فضائل کے لیے ہم نے مولا کے ایک چاہنے والے کے کچھ اشعار کا انتخاب کیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک مداح مولا کا جب مولا کی مدح کرتا ہے تو کس شان سے کرتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو اللہ کی تائید اس کو کیسے ملتی ہے۔ یہ آپ نے سماعت فرمایا فرزدق کا قصیدہ، بہت ہی عظیم الشان یہ قصیدہ ہے، اس کا ہر شعر بہت عظیم ہے، اور جیسے ہم کہہ چکے ہیں کہ 40 اشعار تھے جو انہوں نے کہے۔ دوسری بات جو ہم کر رہے ہیں ساتھ میں اس سے مربوط، وہ ہے دعائے مکارم الاخلاق، جو امام کی تعلیمات کا ایک بہترین نمونہ ہے جو ہر انسان جس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام جن کو اللہ نے منتخب کیا رہبری کے لیے، وہ صرف کسی ایک فرقے کے رہبر نہیں ہیں، وہ تمام کائنات کے رہبر ہیں، وہ پوری کائنات کے امام ہیں، لہٰذا ان کی جو تعلیمات ہیں اس کا فائدہ ہر انسان کو پہنچ سکتا ہے اگر وہ اس پر عمل کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کو اگر ہم فالو کریں تو صراط مستقیم پر ہم قائم رہ سکتے ہیں، اور صراط مستقیم پر قائم رہنا ہی اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ ایک آیت بھی ہم نے پڑھی ہے سورہ یونس سے آج، اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو۔ تو ان سب باتوں کو اگر ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت پروردگار ممکن نہیں ہے اگر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتے ہوں، اور وقت کے امام کی معرفت کا نتیجہ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے اخلاقی بلندی کا ثبوت دینا، یہ بھی ایک مومن کی علامت ہے۔ تو بہر کیف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کے تعلق سے کچھ لوگ کچھ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو غلط پیغام پہنچتا ہے، اور ایگزیجریشن ہم لوگ کے یہاں، ایکسٹریم ہم لوگوں کے یہاں افراط و تفریط جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم میں نہ ہو جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو ایکسٹریم پہ لوگ نظر آتے ہیں، کوئی کسی اس ایکسٹریم پہ، کوئی ایکس ایکسٹریم پر ہے۔ عبادت ایاک نعبد، انہوں نے کہا بس صرف
اللہ کی عبادت کی بات ہو رہی ہے تو بس اللہ کی عبادت کرنا، کسی کی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کسی اور کی عبادت ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. عبادت صرف اللہ کی. اور یہی بات اگر ہم دیکھیں سورہ یونس میں، اور بھی اس کی تشریح ہے، میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر کے ہم اپنے موضوع ہی سے مربوط رہیں گے. وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے. تو جب صرف اللہ کی عبادت، آپ نے کہا ایاک نعبد، پھر آپ نے کہا ایاک نستعین، مدد بھی ہم صرف اللہ سے چاہ رہے ہیں. ایاک نعبد ایاک نستعین. اور قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اور عالم انسانیت کو خدا کی عبادت کی طرف بلایا گیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، زندگی اپنی گزارو بندگی کے ساتھ. یا ایھا الناس کر کے تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے. نتیجہ کیا ہے اس دعوت کا؟ کہ اب کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے کہا اعبدوا ربکم ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. دعوت تمام انسانوں کو دی، قبول ان لوگوں نے کی جو ایاک نعبد کہہ رہے ہیں. ایاک نعبد صرف تیری عبادت، بس اس میں کوئی شامل نہیں. ایاک نستعین کیا ہے؟ صرف تجھ سے مدد، کسی اور سے نہیں. تو انہوں نے کہا دیکھا یہی تو بات ہے، جب صرف خدا سے مدد مانگنی ہے تو پھر آپ کسی اور کو کیوں پکارتے ہیں مدد کے لیے؟ اب کچھ مسائل اس طرح پیش کیے جاتے ہیں، اسے سفسطہ کہا جاتا ہے، یا انگلش میں اس کو سوفسٹری کہا جاتا ہے. یعنی کہ apparently it looks like something very logical but it is not. It is totally illogical, irrational. لیکن ان کا آرگومنٹ اس ٹائپ کا ہوتا ہے کہ انسان کو کنفیوز کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ نے کہا نا ایاک نستعین، ایاک یعنی مدد صرف دیکھیں، ایک ہے نعبدک اور ایک ہے نستعینک. اس میں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا فرق ہے؟ نعبدک کا مطلب یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ہم مفعول کو عربی گرامر کے لحاظ سے پہلے لے آئیں اور کہیں ایاک صرف تیری کرتے ہیں ہم عبادت. دیکھیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری کرتے ہیں ہم عبادت. تو وہاں کیا ہو گیا؟ یعنی اب کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. ایاک نستعین صرف تیری، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب جب بات ہو گئی تو اب آپ کیوں کسی اور سے مدد چاہ رہے ہیں؟ جس کا مطلب ہے کہ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں ایاک نستعین، مدد چاہ رہے ہیں کسی اور سے، کہہ رہے ہیں یا علی یا محمد یا رسول اللہ. تو کہا ہاں بات تو صحیح ہے، پوائنٹ تو صحیح ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. استعانت کے لفظ ہے، اگر ایسی بات ہے تو قرآن میں تم بتاؤ، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہی لفظ استعانت استعمال کیا، لفظ بھی وہی ہے، اس میں بھی چینج نہیں ہے. نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت کرتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے استعانت کرو کس سے؟ بالصبر والصلاة، صبر سے اور صلاۃ سے. تو اگر استعانت صرف خدا سے ہے تو کیا صبر و صلاۃ خدا ہیں؟ کیا صبر و صلاۃ آپ ان کو خدا مان کر ان سے استعانت کریں گے؟ اور حکم خدا دے رہا ہے کہ ان سے بھی استعانت کرو، یعنی ان سے مدد مانگو. کہا نہیں ان کے ذریعے سے مدد مانگو، یہ کہا جائے. اب سارے مفسرین نے کہا نہیں، مدد خدا ہی سے ہے، مگر ذریعہ نماز اور روزہ ہیں، یا ذریعہ نماز اور صبر ہے. صبر کو روزہ بھی کہا گیا ہے، یا صبر اور نماز کے ذریعے سے. ہم نے کہا ذریعہ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ ذریعہ آپ کہاں سے لائے؟ کہا لفظ با جو استعمال ہوا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، یعنی استعانت خدا ہی سے کرنی ہے، مگر ذریعہ نماز اور صبر ہے. ہم نے کہا بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نماز اور صبر کی بات کر رہے ہو. ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن پر نماز و صبر کا انحصار ہے، وہ نہ ہوتے تو نہ نماز ہوتی
وہ نہ ہوتے تو نہ صبر ہوتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بھئی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بات عبادت کی ہو رہی ہے اور اسی سے مربوط ہے ہماری گفتگو. تو اب دیکھیں صبر و صلاۃ کے لیے ہمارے یہاں روایت ہے کہ یہاں پر استعینوا بالصبر، اس کے ظاہری مفہوم کیا ہے کہ نماز سے مدد مانگو، اور ظاہری مفہوم ہے کہ صبر سے مدد مانگو. لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ الصلاۃ محمد والصبر علی. صلاۃ سے مراد محمد ہیں، صبر سے مراد علی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے جیسے مدد چاہتے ہو ایسے یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہو، جیسے تم صبر سے مدد چاہتے ہو ایسے یا علی بھی کہہ سکتے ہو. لیکن کہا نہیں، دیکھیں بات کامن سینس کو ٹچ کرتی ہوئی ہونی چاہیے. اسلام نہ صرف لوجیکل ریلیجن ہے اور نہ صرف ایک ایسا مذہب ہے. یہ بچے بیٹھے ہیں، میں ہمیشہ اس پر ایمفسائز کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے جب بچے ماشاءاللہ مجلس میں بیٹھے ہوں. تو اسلام از a religion of reasoning and logic، اور اس کی اپروچ از ریشنل اپروچ. لیکن نہ صرف لوجیکل ہے، لوجک میں ہو سکتا ہے کوئی آپ نے لوجک نہیں پڑھی ہے تو آپ لوجک کو سمجھ نہیں پائیں. مثلا کوئی کہ بھئی میں تو پڑھی نہیں لوجک، میں کیا سمجھو لوجک. کامن سینس سمپل جو عقل ہے انسان کو جو اللہ نے دی ہے، اس سے اسلام کا ہر عقیدہ ثابت ہے. تو ایاک نستعین جب کہا، ایاک نعبد کہا، دونوں باتیں کہیں نا. تو ایاک نعبد کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے مظاہر میں کون سے مظہر، کون سے ایکشنز ہیں عبادت کے؟ آپ نے کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادت ہیں. سب سے بڑی عبادت کیا ہے بتائیے؟ نماز. جزاک اللہ، آواز آئی نماز. سب سے بڑی عبادت نماز میں، سب سے بڑی عبادت نماز کے اندر وہ کون سی ہے؟ سجدہ. زندہ باد. اب آپ نے دیکھیں کتنی سمپل بات ہے. اسلام کتنا سمپل ہے اور اس کو سمجھنا کتنا آسان، اس کو کتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سجدہ عبادت کی پیک ہے. مظہر عبادت کیا ہے؟ سجدہ. اب سجدے سے آگے کوئی عبادت کا اظہار انسان نہیں کر سکتا اس سے بڑھ کر. اچھا، اب اللہ جو ہے خود پروردگار اگر حکم دے کسی کو سجدے کا، تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ خدا کسی کو عبادت کا حکم دے رہا ہے؟ کہا نہیں، عبادت کا نہیں. کس کا حکم دے رہا ہے؟ کہ سجدے کا. تو سجدہ تو اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو. تو کیا آدم کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہا نہیں. پھر کیا دیا جا رہا ہے؟ کہا تعظیم کا. ارے بھئی سجدہ ہے، سجدہ تو عبادت کی پیک ہے. اس عبادت کی پیک کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ یہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ لائن سے، ان کے سامنے سر ایسے جھکاؤ، اس طرح سلام کرو. کوئی بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ نہیں سجدہ کرو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ تمہیں معلوم ہو کہ عبادت کہتے کس کو. عبادت سجدے کا نام نہیں ہے. عبادت اطاعت خدا میں سجدے کا نام ہے. ورنہ کوئی بھی اگر سر رکھ دے زمین پر تو کیا وہ سجدہ کر رہا ہے اگر اس کی نیت نہیں ہے سجدے کی؟ نیت یہ ہو کہ خدا نے کہا ہے تو کر رہا ہوں. تو خدا جو حکم دے وہی عبادت ہے. اب ایک نکلا وہاں، اس نے کہا بھئی میں تو نہیں کر سکتا ان کو سجدہ. خدا نے کہا کیوں؟ کہا میں تجھ کو کروں گا. سجدہ چونکہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں، بس تجھ کو سجدہ کروں گا، ان کو نہیں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں کرو ان کو سجدہ. کہا نہیں میں تو نہیں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ تو بھی کہے تو نہیں کروں گا. عجیب، یعنی خدا بھی کہہ رہا تو کہہ رہا سجدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ صرف تجھ کو کروں گا، میں نے تجھ کو کیا ہے، صرف تجھ کو کروں گا، تو ہے میرا پروردگار. کتنا زبردست ایاک نعبد کا ماننے والا تھا. ایاک نعبد، بس تیری عبادت. ارے بھائی لہجے سے لہجہ ملا لے.
آج بھی کچھ لوگ یہی ضد کرتے ہیں صرف تیری عبادت. ارے بھائی صرف تیری عبادت کیا مطلب؟ میں بس تیری عبادت. تو غلط کہہ رہا تھا وہ. بتائیے عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. آپ بتائیں سجدہ اگر آج کسی کو کہا جائے اس کو سجدہ کرو، کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے. ابھی کہتے ہیں شریعت میں اس وقت سجدہ جائز تھا، آج نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، ہم مانتے ہیں یہی بات ہے، ایسا ہی ہے. سجدہ ہماری شریعت میں کسی کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لیکن سجدہ تو سجدہ ہے نا. کیا عبادت کبھی کسی کے لیے جائز تھی بعد میں ہٹ گئی؟ نہیں. شریعت ہمیشہ یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، سجدہ تعبدی صرف خدا کے لیے ہے. مگر اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا. خدا نے کہا میں حکم دے رہا ہوں. کہا تو حکم بھی دے تو نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ خود کو بہت بڑا موحد مان رہا ہے، بڑا خدا کا ماننے، یعنی نکلتے نکلتے بھی خدا نے نکال دیا اس کو. رب بما اغویتنی لا اقعدن یا اللہ چونکہ تو نے میرے رب، نکلتے نکلتے بھی خدا کو رب کہہ رہا. اس کے بعد خدا کو ماننے پر اسے اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ تو نے جسے بنایا ہے میں اسے نہیں مانوں گا. تو خدا نے کہا کہ یہ عبادت میں تسلیم نہیں کروں گا. عبادت جب ہوگی جسے میں کہہ دوں اسے تو مان. یہ ہے عبادت. ایاک نعبد، توجہ کیجئے گا، ایاک نعبد، جسے میں کہوں اسے تجھے ماننا ہے. اچھا اسے نہیں مانا، نکل گیا. کیا ہوا نتیجہ؟ کا نکل. کیوں نکالا؟ یا اللہ وہ تو کہہ رہا تھا سجدہ میں انہیں نہیں کرتا، بندوں کو میں سجدہ نہیں کرتا، یہ کہہ رہا ہے. کیوں نکالا؟ کہا وہ عبادت کا مفہوم غلط سمجھا، وہ غرور کر رہا تھا، متکبر تھا. اس نے ہمارے بنائے ہوئے کے مقابلے پر سر اٹھایا تو ہم نے اس کو نکال دیا. پھر اب ایاک نعبد کا مفہوم وہ کیا سمجھا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے ہم، چاہے خدا ہی کیوں نہ کہتے. حالانکہ ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں ہے. ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے کہ سجدہ صرف خدا کو یا اس کو جسے سجدہ کرنے کا خدا حکم دے دے. بس یہی مسئلہ. دو تھے وہاں، شیطان اور فرشتے. فرشتے یہ مفہوم سمجھے کہ نہیں چونکہ خدا نے کہا اب ہم کو سجدہ کرنا ہے. شیطان یہ سمجھے کہ نہیں مجھے سجدہ کرنا ہی نہیں ہے چاہے خدا بھی کہہ دے. بس یہی مسئلہ ایاک نستعین کے ساتھ ہے. وہ ایاک نعبد کو نہیں سمجھا، کچھ لوگ ایاک نستعین کو نہیں سمجھے. بھئی ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ یا خدا کو یا اس کو جسے سجدہ کرنے کا خدا حکم دے. ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ مدد صرف خدا سے یا اس سے جس سے مدد مانگنے کا خدا حکم دے دے. نادے علیًا، پکارو علی کو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ہے عبادت، حقیقت عبادت. اور میں کل آپ کی سمجھ میں عرض کر رہا تھا کہ جو ان مفاہیم کو سمجھتے ہیں وہی کامیاب ہیں. یہ باریکیاں ہیں اور اس میں دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھو ایاک نستعین کر رہے ہیں، کسی اور کو مدد کے لیے پکار لیا. خدا اگر کسی کو مددگار بنائے، پیغمبر اسلام خدا سے دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یا اللہ تو اپنی طرف سے میرے لیے سلطان بنا جو نصیر ہو. اتنا چھوٹا سا جملہ، اس میں کمال دیکھیں. یا اللہ تو میری طرف سے بت شکنی کرنی ہے، بتوں کو توڑنا ہے، توڑ دیجئے یا رسول اللہ، آپ جا کے بتوں کو توڑ دیجئے. یہ بت شکنی کے لیے آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی اور بت شکن میرے ساتھ آ جائے تاکہ ہم دونوں مل کے بتوں کو توڑیں. تو کسی سے ان میں سے اس پورے مجمع میں سے کسی کو لے لیجئے، بلا لیجئے. کہا نہیں یہ مجمع میں نہ جانے کتنے وہ ہیں جو انہیں پہلے سجدے کر چکے ہیں، مجھے ان میں سے کسی کو نہیں لینا ہے. پھر کسے چاہیے؟ کہا میں ایسا چاہتا ہوں یہ صفات ہوں.
تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کسے چاہتے ہیں، بلا لیجئے، آؤ علی آ جاؤ، ہم دونوں مل کے بت شکنی کریں۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں، پھر کیا؟ کہ میں چاہتا ہوں خدا وَاجْعَلْ لِي تو بنا، تو بنا، میں جانتا ہوں کون ہے مگر تو بنا، من لدن کا، اپنی طرف سے، پبلک کی طرف سے نہیں، وَاجْعَلْ لِي من لدن کا، اپنی طرف سے، سلطانن، طاقتور ہو، کمزور کوئی نہ ہو، گھبرانے والا، ڈر جانے والا، چھوڑ کے چلا جانے والا، فرار کر جانے والا، تشریف لے جانے والا ہے، ایسا کوئی نہ ہو، میرے ساتھ رہے، سلطانن، اور کیا؟ نصیرہ، ناصرہ نہیں، نو، ناصرہ نہیں، کیونکہ ناصر تو بہت تھے رسول اللہ کے۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنے بہترین عالم دین یہ موجود ہیں، استفادہ کرنا چاہیے علماء سے۔ آپ کا چند لمحے بھی عالم کی بارگاہ میں بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے علم اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں مولانا سے کہ ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے، پوچھ لیجئے، ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ سلطان ناصرہ نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ ناصر وہ ہے جو مدد کرے۔ یہ جتنے وہ مدینے والے تھے وہ ناصر تھے، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی جب وہ آئے، یہ سب ناصر تھے۔ ایسے بہت سے ناصر تھے رسول اللہ کے۔ رسول اللہ ناصر نہیں مانگ رہا، رسول اللہ نصیر، کیا مطلب؟ کہ ناصر وہ ہے جو ایک بار مدد کرے پھر ہٹ جائے، پھر نہیں کی، پھر کبھی کر دی، پھر کبھی نہیں کی، اس کو کہتے ہیں ناصر۔ اور نصیر وہ کہ جس سے صفت نصرت کبھی جدا نہ ہو، ہر وقت نصرت پہ جو آمادہ رہے اسے نصیر کہتے ہیں۔ گھر میں ہو تو نصرت کر رہا ہے، مسجد میں ہو تو نصرت کر رہا ہے، بزم میں ہو تو نصرت کر رہا ہے، رزم میں ہو تو نصرت کر رہا ہے، بت شکنی کا موقع آئے تو نصرت کر رہا ہے، سو جانے کا مرحلہ آ جائے تو نصرت کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی ناصر جاگ کے ہی تو کرتا ہے مدد، سو گیا تو مدد کیسے کرے گا؟ مگر مجھے ایسا چاہیے جو سو بھی جائے تو اس کا سونا میری مدد بن جائے۔ توجہ یہ ہے، تو اب خدا سے مانگ رہے ہیں تو یہی تو ہے نا، مدد مانگنا۔ اسی چیز کو، اسی مفہوم کو بڑے حسین پیرائے میں ان الفاظ میں پیش کیا فرزدق، وہ جو بہت ہی معروف شاعر جن کا ذکر ہم کریں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پہچانو تو بات سمجھ میں آئے تمہیں کہ کون ہے یہ ساری بحثیں کیوں؟ اس لیے کہ تم نے پہچانا نہیں۔ بے شک ہم بھی کہتے ہیں کسی کی مدد کسی مت چاہو، کیوں چاہیں ہم کسی سے مدد صرف خدا کی ہے، مدد آتی بھی خدا ہی سے ہے، مگر کیا کیا جائے کہ مددگار وہ ہے، مدد علی ہے، اللہ کی مدد کا نام علی ہے، مددگار خدا ہے، یعنی خدا مدد بھی کر رہا ہے نبی کی تو نصیر بھیج کے کر رہا ہے، سلطان نصیر بنا کے کر رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ وہ ذوات مقدسہ کہ ان کو دو طرح سے لوگ پہچانتے ہیں۔ یہ پورے جو اشعار ہیں 40، اس میں انہوں نے دو مرحلے ہیں ان اشعار میں۔ ایک مرحلہ عمومی صرف جاننے کا، ایک چیز ہے جاننا، اس کے لیے بھی عربی میں لفظ عرفان ہی استعمال ہوتا ہے۔ آپ ان کو جانتے ہیں، تعریفہ، اعرفہ، لا اعرفہ، یہ کیا؟ یہ بھی جاننے کے معنی میں، ایک ہے پہچاننے کے معنی میں۔ پہچاننا امام کا، اہل بیت کا، یہ ہے معرفت کی علامت سے، لیکن جاننا، اس نے کیا کہا تھا؟ میں جانتا نہیں ہوں، کہا تم نہیں جانتے؟ اب ایک غرور تھا کچھ لوگوں کو کہ ہم قریش سے ہیں۔ کیوں قریش سے ہیں؟ اس لیے کہ قریش سے ہی رسول اللہ تھے۔ بنی امیہ
قریش سے ہیں، ہم بھی قریش سے ہیں۔ جب خلافت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قریش سے ہیں۔ تو مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ یہ عجیب بات ہے، احتجوا بالشجرہ وترکوا الثمرہ، یہ شجرے سے تو احتجاج کر رہے ہیں اور ثمر کو بھول گئے، پھل جو ہے اس کو تو چھوڑ دیا ہے کہ ہم اسی شجرے سے ہیں، ہم اسی خاندان سے، جس خاندان سے رسول اللہ سے، لہٰذا ہم مستحق خلافت ہیں۔ عجیب، ارے بھئی اگر آپ اس وجہ سے مستحق خلافت ہیں، جو سب سے قریب ہے وہ بتاؤ کون ہے، تو پھر وہ ہونا چاہیے۔ جس حساب سے جیسے بھی کیلکولیٹ کرو گے بات وہی آئے گی۔ تو انہیں یہ بلکہ وہ ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے 12 اماموں کی موجود ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس 12 امام کیسے ہیں؟ تو ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے 11 کیوں نہیں ہیں، 13 کیوں نہیں ہیں، 12 کیوں ہیں؟ ہم سے مت پوچھو، ہم کیوں بتائیں آپ کو؟ ہر چیز ہم ہی بتائیں؟ آپ بتائیے کہ بھئی کیوں ہے تمام کتب احادیث میں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے یا 12 خلیفہ ہوں گے یا 12 امیر ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، معتبر ترین کتاب لے کر آؤ، اس میں نکلے گا یہ۔ کہا ہے کہ ہاں۔ اب اس میں کہہ دیا کہ ایک بات اور کہی جو سب سن نہیں سکے، بعد میں ایک صاحب نے بتایا میں نے سن لی تھی، کیا تھا وہ؟ کہ کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اب بھئی جب سب کے سب قریش سے ہوں، کیوں ہوں گے؟ یہ امام ہوں گے 12 اور سب قریش سے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہتے کہ جو بات جو کہہ رہے تھے وہ ہم نے پوری سن لی تھی کہ سب کے سب اہل بیت سے ہوں گے، تو دوسروں کو موقع نہیں ملے گا، تو دائرے کو بڑھا دیا۔ اب اعتراض کیوں بھئی امامت صرف اہل بیت میں کیوں؟ اہل بیت صرف اہل بیت، صرف گھر والے کیوں امام بنے؟ موقع تو سب کو ملنا چاہیے۔ ارے تو پھر سب کے سب قریش سے کیوں؟ موقع باقی لوگوں کو ملنا چاہیے۔ اب اس مسئلے کو حل کیا انہوں نے، کیا کہا؟ دیکھو، کہا کہ تم قریش کے اوپر فخر کر دو، تم قریش سے ہو۔ تم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ اذا رأتهم قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الکرم۔ اگر قریش کے کسی بھی فرد سے کوئی پوچھے، قریش والوں سے، خود خاندان قریش سے پوچھے کہ بھئی یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، تم کہہ رہو تم نہیں جانتے ہو، قریش یہ کہے گا قال قائلها الى مکارم هذا، کرم اور فضیلتیں جتنی ہیں یہاں جا کے ختم ہو جاتی ہیں، ان کے در پر جا کر فضیلتیں تمام ہو جاتی ہیں۔ یعنی انتہا فضیلتوں کی کہاں ہے؟ ان کے گھر پر ہے جن کو تم کہہ رہے ہو میں نہیں جانتا۔ تو قریش کو کہا، یہ ایک دائرہ تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو اور آگے بڑھایا، دائرے کو اور آگے بڑھایا۔ وَمَا قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَائِرِهِ، تو نے کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے کہنا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس میں تیرا ہی نقصان ہوگا، اس میں کوئی ان کو، اگر تو نے کہا میں نہیں جانتا تو اس سے ان کی عظمت کم نہیں ہوئی، تیری اہمیت کم ہو گئی۔ کیا اچھا تم یہ بات بھی نہیں جانتے؟ تم ان کو بھی نہیں جانتے جن کو پوری دنیا جانتی ہے؟ کون جانتا ہے؟ العرب تعرف من انکرت والعجم۔ دیکھیں قریش سے دائرے کو اور بڑھا دیا انہوں نے، کہ قریش سے اور آگے بڑھ کر دائرہ اس طرح آتا ہے کہ بھئی عرب بھی ان کو پہچانتے ہیں اور عجم بھی ان کو پہچانتے ہیں۔ اس دور میں یہی دو تقسیم تھی بس، یا کوئی عرب تھا یا غیر عرب۔ جو غیر عرب تھا اسے عجم کہتے تھے، یعنی تمام انسانوں کی دو ہی قسمیں تھیں، یا عرب یا عجم۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو قریش سے بھی نہیں معلوم ہوتے، اس لیے کہ قریش کے کسی بھی فرد سے پوچھو تو یہ کہے گا کہ فضیلتیں ان کے گھر پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں، اور نہ صرف تم قریش کے نہیں معلوم ہوتے، یعنی نسلیں بتا رہے ہیں کھڑے ہو کے سب کی کہ پتہ نہیں تم کون ہو، کیا دعویٰ کر رہے ہو، تم تو قریش کے بھی نہیں لگتے۔ اچھا قریش کو چھوڑو، تم تو نہ عرب ہو نہ تم عجم ہو، اس لیے کہ عرب بھی ان کو پہچانتے ہیں، عجم بھی ان کو جانتے ہیں۔ اس کا مطلب جو شخص نہ عرب ہو نہ عجم ہو وہ تو ہماری نظر میں انسان ہی نہیں ہے، تم انسان ہوتے تو ان کو پہچانتے۔
یہی کہا نا اس نے کہ ہماری نظر میں وہ شخص انسان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان یا عرب ہے یا عجم ہے، یا عجب یا غیر عرب. تم اپنے عرب ہونے پہ ناز کر رہے ہو، عرب بھی ان کو پہچانتے ہیں، عجب بھی ان کو عجم بھی ان کو پہچانتے ہیں. جب یہ بات ہو گئی تو پھر اور آگے بڑھے اور کہا کہ دیکھو یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ اگر کوئی پوچھے من خیر اہل الارض قیل هم ان عد اہل التقى كانوا ائمتهم، اگر اہل تقوی کو شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام ہوں گے. وَإِن قِيلَ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ قِيلَ هُمْ. اب عرب و عجم تو اس وقت کی تقسیم تھی نا، آج تو نہیں ہے عرب و عجم کی تقسیم. آج تو پوری دنیا کے یہ نہ جانے کتنے ریسز ہیں دنیا میں، ان کی بات کی جائے تو انہوں نے سب کو جمع کیا، کہا کہ اہل ارض جتنے ہیں ان سب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ جن کا ہے وہ یہ لوگ ہیں. اب یہ اہل حرم ہو گئے. اب دیکھیں ایک لفظ استعمال کیا بہت پیارا، اور یہ واقعاً بغیر تائید مولا کے ممکن نہیں. ان عد اہل التقى، ان عد اہل التقى، یعنی خیر اہل الارض تمام انسان، قریش سب کو لے لیا، العرب والعجم سب کو لے لیا. لیکن جب متقین کی بات کی، ایک بہت باریک بات ہے، جب متقین کی بات کی تو کہا ان عد اہل التقى، جب تقوی والوں کو شمار کیا جائے. یہ نہیں کہا کہ جتنی دنیا میں متقین ہیں ان کے یہ امام ہیں، کہا نہیں، جب متقین کو شمار کیا جائے. بات وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے متقی ہیں، مگر یہ نہیں کہا جتنے متقی، کہ متقین کو اگر شمار، کیوں کہا کہ بھئی دیکھو عرب تو بہت ہیں، انہیں کون شمار کرے گا، عجم بھی بہت ہیں، کیا پتا کتنے ہیں، لیکن متقی زیادہ نہیں ہیں، انہیں شمار کیا جا سکتا ہے. جب متقیوں کو شمار کیا جائے تو ان کے یہ امام قرار پائیں گے. عجیب بات ہے، یہ ان کے امام ہیں جو متقین ہیں. یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو امام ہیں انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہیے سب مل کر، سب مل کے کہیے. بچوں تم بھی کہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام اچھا تو امام المتقین کہتے ہیں، آپ امام المسلمین کہتے ہیں ان کو، امام المؤمنین کہتے ہیں ان کو، امام الناس کہتے ہیں ان کو. اچھا ہیں کہ نہیں امام الناس؟ امام المسلمین ہے کہ نہیں؟ امام المؤمنین ہے کہ نہیں؟ مگر کہتے کیا ہیں آپ؟ ایک بہت اہم پیغام لے کے آج جائیے آج مجلس سے. ان عد اہل التقى كانوا ائمتهم، جب اہل تقوی کو شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ علی کا امامت کے حوالے سے جب ذکر ہوتا ہے تو امام المتقین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آرام سے سنیے اس کو. امام المتقین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کے امام ہیں؟ امام ہیں؟ کہیے الحمدللہ. امام ہیں سب مل کر. کچھ مجلسیں ایسی بھی ہونی چاہیے بھئی، جب آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ بیٹھ کے تو الحمدللہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. آپ کے امام ہیں؟ ماشاءاللہ. تو آپ کے امام ہیں. اب یہ بات اس شعر میں ان کی زبان پر جاری ہوئی، ٹھیک ہے، کہ یہ امام صرف متقین کے ہیں، حالانکہ امام تو یہ کائنات کے ہیں. ارے بھائی کائنات کے امام ہے کہ نہیں؟ امام کائنات ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں، سب کے امام ہیں. اور ان کی امامت کے دائرے کو اللہ نے لا محدود قرار دیا. ایک حدود ہی نہیں ہے ان کی امامت کے دائرے کے. یہ کوئی غلو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ائمہ معصومین کی امامت کا دائرہ لا محدود ہے. کہاں تک امام ہے nobody knows.
کون کہہ سکتا ہے کہ امام علی کہاں تک امام بتائیں؟ آپ بتائیں حضرت علی کی امامت کہاں تک ہے؟ کوئی آئے ہم کو بتائے کہ ان کی امامت کہاں تک ہے؟ ہر جگہ کیوں محدود نہیں ہے؟ جی محدود نہیں ہے، محدود صرف اگر ہے تو اللہ کے لیے، یعنی خدا جانتا ہے کہ کتنی امامت ان کو دی ہے، باقی جتنی مخلوقات ان کو خبر ہی نہیں کہ ان کی امامت کا دائرہ کہاں تک ہے۔ کہا نہیں ہم کو تو معلوم کرنا ہے تو خدا نے کہا میں تم کو بتاتا ہوں، آؤ میں تم کو بتاؤں، کہو کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ بتاؤ اللہ کی ربوبیت کہاں تک ہے؟ جہاں تک عالمین ہے، جہاں تک عالمین ہے وہاں تک خدا رب ہے۔ تو بتاؤ کہاں تک ہے عالمین؟ اب بتاؤ اللہ کی ربوبیت کی حدیں بتاؤ۔ کہ حدیں تو نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے اور عالمین کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کہ بس بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب خدا نے اپنے نبی کا تعارف بھی ایسے ہی کرایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب بتاؤ رسول کی رسالت کہاں تک ہے؟ بتاؤ نا کہاں تک یہ رسول ہیں؟ کوئی بتائے گا کہاں تک رسول ہیں؟ کچھ حدیں معلوم ہے کہاں تک رسول ہیں؟ نہیں معلوم۔ جب نہیں معلوم تو اس کا مطلب جہاں تک خدا رب ہے وہاں تک یہ رسول ہیں اور رحمت ہے۔ ان کی رحمت ہر جگہ ہے تمام عالمین کے لیے، اس کی کوئی حد کوئی پہچان نہیں سکتا۔ جیسے خدا کی ربوبیت کی حدیں معلوم نہیں، ان کی رحمت کی بھی حدیں معلوم نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ یعنی اس کو یوں کہو کہ بھئی خدا نے یہ کہا کہ سنو، تم نے کھڑے ہو کے میرے سامنے نماز میں کہا نا کہ میں عالمین کا رب ہوں، اقرار کیا، یہاں پروردگار ہم اقرار کریں تو عالمین کر رہے، کہ بس سنو، اگر تم مانتے ہو کہ میں عالمین کا رب ہوں تو جو مانتا ہے مجھے عالمین کا رب وہ سن لے کہ جس کا میں رب ہوں اس کے لیے یہ رحمت ہے، جہاں تک میں رب ہوں وہاں تک یہ رحمت ہے۔ رسول اللہ نے کہا یا اللہ یہ انداز تعارف مجھے تو بہت پسند آیا، اب میں بھی جب تعارف کراؤں گا تو یہی کہوں گا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ توجہ، جہاں تک اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو اب علی کی امامت کی حدیں تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ علی امام ہے پوری کائنات کے لیے، علی امام ہے ساری کائنات کے لیے، علی امام ہے عالمین کے لیے، اس لیے کہ کہا جس کا میں مولا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بھی دیکھو میں تمہارا مولا ہوں، کہہ سکتے تھے لوگوں نے کہا ذرا سیدھے سیدھے کہتے تھے، کیا سیدھے سیدھے؟ کہ میں تمہارا مولا ہوں اور یہ علی بھی تمہارے مولا ہے۔ یہ تو بات تو سیدھی سیدھی ہوتی، لیکن جو ٹیڑے ٹیڑے ہیں اس کو نہیں مانتے، اس کو پھر بھی نہیں مانتے۔ جب اتنی بڑی بات نہیں مانی، کہہ دیا کہ میں صرف اگر کہتے میں تمہارا مولا ہوں علی تمہارے مولا ہے تو ولایت محدود ہو جاتی۔ کہا جس کا میں مولا ہوں، جب سے میں مولا ہوں، جب تک میں مولا ہوں، جہاں تک میں مولا ہوں، جس کے لیے میں مولا ہوں، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے ہوائیں ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے پتے ہو، چاہے دریا ہو، چاہے پہاڑ ہو، جو بھی چیزیں ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اچھا اب علی سب کے مولا ہوئے، ماننا پڑے گا، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا، علی سب کے مولا۔ جب سب کے مولا ہیں اور ولایت ہر طرف ہے، ہر جگہ سب کے لیے ہے نا، علی کی ولایت ہر جگہ ہے، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں رسول کی رحمت ہے، جہاں رسول کی رحمت ہے وہاں علی کی ولایت ہے، علی کی امامت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی ہیں امام کائنات۔ پھر آپ کیوں نہیں کہتے امام کائنات؟
علی ہیں امام الناس، نہیں کہتے امام الناس. علی ہیں امام المؤمنین، نہیں کہتے امام المؤمنین، امیر المؤمنین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن لفظ امام کے ساتھ، امامت کے ساتھ جو لفظ جڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ امام المتقین. اب ایک سوال یہ بچے کر سکتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے، تو کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کو یوں سمجھیں جلدی سے، چونکہ وقت تیزی سے گزرتا ہے اور ختم ہوتا ہے. یوں سمجھیں قرآن مجید ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ کس کے لیے بتاؤ، کس کے لیے ہدایت؟ خود، جزاک اللہ. ہدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن. ماشاءاللہ، مجھے پسند آتا ہے جب لوگ انگیج ہوں. بالکل دیکھیں سامنے کتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں. ہدن للمتقین. اچھا، اور آیت نمبر 185 میں کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس. احسنت، ماشاءاللہ. دیکھیں مجمع، ہمارا مجمع پڑھا لکھا ہوتا ہے. ہدن للناس، وہاں کہا قرآن ہدن للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں کہا متقین کے لیے ہدایت ہے. So which one is right؟ متقین کے لیے ہدایت ہے یا انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟ کہا نہیں، کنٹرڈکشن تو نہیں ہے اس قرآن میں. بہت رائٹ، دونوں بالکل صحیح ہیں. کیسے صحیح ہیں؟ آپ کیسے ان دونوں کو ریکنسائل کریں گے؟ کیسے دونوں کو ایک ساتھ ملائیں گے؟ کس طرح؟ کیا ہے؟ کیسے آپ کہیں گے کہ امام المتقین بھی ہیں اور امام الناس بھی ہیں؟ یہ کیسے کہیں گے؟ کیسے کہیں گے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے بھی اور ہدایت ہے انسانوں کے لیے بھی؟ بھائی دیکھو، بہت سمپل سی بات ہے تو ہدایت ایز اے میسج تمام انسانوں کے لیے. مانیں گے صرف وہ جو متقی ہوں گے. علی امام تو ہیں پوری کائنات کے لیے، مانیں گے صرف وہ جو متقی ہوں گے. جو قرآن کو مانے گا وہی علی کو بھی مانے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو علی اسی طرح امام المتقین ہیں جیسے قرآن ہدن للمتقین ہے. سمجھ گئے؟ جیسے قرآن ہدن للمتقین ہے. اب آئیے، یہ پوری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کا ایک نتیجہ میں دعائے مکارم الاخلاق سے آپ کو دینے والا ہوں. اب جب علی امام المتقین ہیں تو پتہ چلا کہ علی کی امامت متقین کے لیے ہے، حالانکہ امام سب کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ متقین ہی ان کو امام مانیں گے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہوں تو مومن، میں علی سے محبت تو کرتا ہوں، میں امام تو ان کو مانتا ہوں، مگر بھئی متقی تو نہیں ہوں میں. وہ متقی ہونا تو بہت مشکل ہے، گناہوں سے بچنا پڑتا ہے. متقی کہتے کس کو ہیں؟ تو دعائے مکارم الاخلاق جو ہمارے اس موضوع میں شامل ہے، اس میں ایک پیسج ہے، اس میں امام 19 صفات متقین کی بیان کرتے ہیں. 19، اس کو آپ پڑھ لیں، اتنی خوبصورت ہیں وہ. پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جیسے درود سے ہر پیراگراف درود سے شروع ہوتا ہے نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وحلنی بحلیت الصالحین. اگر میں صرف صالحین پر گفتگو کروں تو اس میں وقت گزر جائے، لیکن جلدی گزر رہا ہوں. یا اللہ مجھے صالحین کا لباس پہنا دے، یعنی میں صالحین میں شامل ہوں. وَأَلْبِسْنِي زِینَةَ الْمُتَّقِینَ، اور مجھے متقین کی زینت اور اٹریکشن عطا کر، یعنی وہ لباس دے جو متقین کا لباس ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. قرآن کہتا ہے کہ تقوی ایک لباس ہے جو تم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جیسے تمہارا لباس گرمی سے سردی سے تم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تمہارے عیوب کو چھپاتا ہے، تمہاری زینت بنتا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہننا تھا. اسی طرح تقوی ہے، تقوی تمہاری بہترین زینت ہے. متقی بن جاؤ. ابھی متقی کیسے بنے، یہ تو بڑا مشکل ہے. نہیں، 19 صفات ضرور ہیں، لیکن
ایک کام کرنا ہے بس، اگر ایک صفت لینی، کیا؟ بس گناہ نہ کرو. کیا؟ بس ایک، حرام نہیں کرو، جو چیز حرام ہے وہ نہ کرو، در سے آپ متقی، ختم. اس کے بغیر اگر یہ بھی نہیں کیا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم گناہ تو کرنے پڑتے ہیں اور گناہ تو پھر ٹھیک ہے. جب تم گناہ سے بچ جاؤ اور مطمئن ہو جاؤ تب کہنا میں علی کو امام مانتا ہوں. یہ میں نے سخت بات کہی ہے، سخت بات کہی، لیکن میں کیا کہوں، امام و عام علی وہ عام امام نہیں ہے جن کو لوگوں نے بنا لیا امام. یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں اور یہ متقین کا امام ہے. بائی دی وے ایک بات کہہ دوں، ایک سوال اور آپ سے کر لوں. متقین کی جب بات آگے تھوڑا سا وہ بالکل تنگ ہو چکا ہے میرے لیے، لیکن سنیں کہ امام المتقین، آپ مجھے یہ راز بتائیں. میں نے اس دن بھی پوچھا تھا مولا کے لیے لفظ، آپ راز یہ بتائیں ایسے کیا راز ہے کہ جتنے صفات تھے وہ لے لیے گئے اہل بیت سے. لوگ یعنی لوگ جو ہیں وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، لوگ امیر المؤمنین بن گئے، لوگوں نے تو خصوصی القاب بھی لے لیے، بہت ہی خاص القاب جو علی کے تھے وہ بھی لے لیے گئے. ایسی کیا بات ہوئی کہ کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ وہ امام المتقین ہے؟ تاریخ میں کسی کا دکھا دیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ان کا لقب امام المتقین ہے علاوہ علی کے. کیا بات ہے، کیوں نہیں چھینا؟ یہ بھی لے لیتے نا یہ لقب، یہ بھی لے لو. کہا اس کا راز کیا ہے؟ یہ کریڈٹ کسی کو جا رہا ہے، کس کو؟ یہ علی کے ماننے والوں کو کریڈٹ جا رہا ہے. یہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ علی کے ماننے والوں کو جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان سے پوچھو بھئی تم امیر المؤمنین ہو، کہ ہاں. کیسے؟ وہ کہاں ہے مومنین جس کے تم امیر ہو؟ دیکھو یہ 1000 یہاں پر ہیں اور 2000 وہاں پر ہیں. اچھا تو تم خلیفۃ المسلمین بھی ہو؟ کہ ہاں. وہ مسلمین کہاں ہیں؟ کہ آؤ دیکھو 1 لاکھ یہاں دکھا دیتا ہوں، 2 لاکھ وہاں دکھا دیتا ہوں. اگر وہ یہ کہتا کہ میں امام المتقین ہوں اور کوئی پوچھتا کہ بھئی تم متقین کے امام ہو، وہ کہتا ہاں، تو پھر وہ متقین کہاں ہیں جن کے تم امام ہو؟ تو وہ سلمان فارسی کہاں سے لاتا؟ وہ ابو ذر غفاری کہاں سے لاتا؟ وہ میثم تمار کہاں سے لاتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اس ٹائٹل کو کس نے بچایا؟ ان لوگوں نے بچایا جو اتنے متقی تھے کہ اب کسی کی ہمت نہ ہوئی یہ کہنے کی کہ متقین کا امام ہو. اس لیے کہ نہ وہ خود متقی ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد بیٹھنے والا کا تقوی سے کوئی تعلق ہے. لہٰذا اس نے کہا میں یہ لفظ ہی نہیں لیتا، اس سے دوری رہو. اس لیے کہ تقوی کے لیے پھر وہ منزلیں طے کرنی پڑیں گی، عرفان کی اور تقوی کی اور پاکیزگی کی اور طہارت نفس کی. تو پتہ چلا کہ علی کے چاہنے والوں کی خصوصیت سب سے بڑی کیا ہے؟ تقوی، متقی ہونا. آج کی مجلس کا یہ خلاصہ ہے. ان عد اہل التقى كانوا ائمتهم، جب متقین کو گنا جائے گا تو یہ ان کے امام ہوں گے. یہ صرف اور گنا جائے گا، کیا لفظ استعمال کیا، ہر جگہ جنرلائز کیا. یہاں اس کو کہا یعنی گنتی کے نکلیں گے متقین. اسی طرح دعائے مکارم الاخلاق میں امام نے فرمایا یا اللہ تو مجھے صالحین میں شمار فرما. صالحین کا رتبہ اور بھی آگے کا بلند کا رتبہ ہے. یہ وہ رتبہ ہے جہاں انبیاء بھی خدا سے طلب کرتے ہیں یا اللہ ہمیں صالحین میں قرار دے. انبیاء یعنی سب کچھ مل گیا، یعنی سلیمان پیغمبر کو سب کچھ ملا، کیا نہیں ملا؟ اس دنیا کے سب سے بڑے، آج تک کے سب سے بڑے بادشاہ اگر کوئی گزرا ہے تو جناب سلیمان ہے. ہر شے پر ان کی حکومت ہے، نبی بھی ہیں، دین و دنیا سب کچھ مل چکا ہے سلیمان کو. پھر بھی کہتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے صالح بندوں میں شمار فرما. پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس زمین کی حکومت
اور وراثت صالحین کو عطا کریں گے۔ یہاں سے اماموں نے فرمایا تم کو پتا ہے یہ صالحین کون ہیں؟ یہ صالحین امام زمانہ کے اصحاب کو کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے یہ خواہش کی کہ یا اللہ سب کچھ دے دیا، ان کے انصار میں بھی ہم کو شمار فرما۔ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں، توجہ کیجئے گا ان حالات کے اوپر، امام کا ظہور بہت قریب ہے اور ہمیں ان کے انصار میں شامل ہونا ہے۔ تو اب دیکھیں امام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے صالحین میں اور متقین میں شمار فرما۔ 2-3 صفات اس وقت سن لیجئے، انشاءاللہ باقی صفات میں آپ کو کل اور پرسوں سنا دوں گا۔ اسی پیسج پر گفتگو ہو جائے گی۔ دعائے مکارم اخلاق تو بہت طولانی ہے، میں نے پہلے پیراگراف پر بات کی اور اس کے بعد یہ چوتھا یا 5واں پیراگراف ہے یہ، جس میں امام اس انداز سے بات کر رہے ہیں یا اللہ مجھے متقین میں شمار فرما۔ آج یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ اگر ابھی تک ہم نے اس پہ غور نہیں کیا تھا کہ ہم کو I have to be a متقی، I have no choice، I have to be متقی، مجھے ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ مجھے متقی بنا۔ کیسے بنا؟ تقوی کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ 19 صفات بیان کی ہیں اور بہت سمپل ہیں، ایسا نہیں کہ بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، آپ ہی کے فائدے کی ہیں۔ نمبر 1 فی بسط العدل، یا اللہ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں عدل کو دنیا میں پھیلاؤں۔ کمال کا لفظ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں خود عادل بن جاؤں، پھیلاؤں گا جب میں خود عادل بنوں گا۔ عادل ہونا کافی نہیں ہے، معاشرے میں عدل کا پھیلانا ضروری ہے۔ اور یہ پھیلانا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کے نفس سے شروع ہوگا، آپ کی فیملی میں آئے گا، امیجیٹ فیملی، آپ کے زوجہ ہیں، زوجہ کے لیے ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، عدل سے بات کرو، فیر رہو، بس ظلم نہ کرنا۔ اہل بیت کا چاہنے والا کچھ بھی کرے ظلم نہیں کر سکتا، عدل سے نہیں ہٹ سکتا۔ علی کا نام، علی کی صفات میں سے ایک صفت علیون عدل، علی کو عادل نہیں کہا گیا ہے، علی کو عدل کہا گیا ہے۔ ایسے ان کے چاہنے والے بس عدل۔ ایک بات یاد رکھیں، خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے گھر میں کسی جگہ کسی دوست سے کسی کمیونٹی میں کوئی اختلاف ہو، کوئی کنفلکٹ ہو، ایک بات یاد رکھنا، کیا؟ ظلم نہیں کرنا۔ That's it. ایک لفظ یاد رکھنا، ظلم نہیں کرنا۔ وہ کر رہا ہے تم نہیں کرو۔ اہل بیت پہ کتنے ظلم ہوئے؟ انہوں نے پلٹ کے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہیں عدل سے ہٹے نہیں۔ تو عدل یا اللہ فی بسط العدل وَقَظْمِ الْغَيْظِ، عدل کیوں نہیں ہوتا انسان سے؟ تو اب دوسرا لفظ استعمال کیا مولانا، یہ دعا ہے، اس دعا کے ذریعے کیسے تربیت کر رہے ہیں اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں اور وقت پہ ہی ختم ہوگی مجلس مصائب کے ساتھ انشاءاللہ۔ وَقَظْمِ الْغَيْظِ، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں عدل کو پھیلانے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے اپنے غیظ و غضب پر قابو پا سکوں۔ یہ جو غصہ ہے نا، یہ اینگر مینجمنٹ، اینگر کو کنٹرول کرو، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو اس میں کامیاب ہوتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ کامیابی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ چاہے آپ کی دنیاوی کامیابی ہو، آپ کے آفس میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، آپ کے اسکول میں ہو، آپ کے بزنس میں ہو، آپ کی کامیابی کی سٹارٹ کہاں ہے؟ جہاں آپ اپنے غصے پر قابو پا سکیں۔ جیسے آپ اس قابل ہوں کہ آپ اپنے غصے پر قابو پا سکیں، وہاں سے کامیابی آپ کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جتنا آپ برداشت کر سکیں، پھر منزلیں آگے ہیں کامیابی کی، یہ کامیابی۔ تو یا اللہ بسط العدل وَقَظْمِ الْغَيْظِ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، میں کیا کروں؟ کمال کی یہ دعا ہے، عظیم الشان دعا ہے، اتنے پیارے الفاظ ہیں، اتنے پیارے اس کے مفاہیم ہیں، اتنی اس کی بلاغت ہے، کمال ہے۔ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، اور یا اللہ مجھے توفیق دے۔ دیکھیں عدل کو میں قائم کروں، عدل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ انسان غصے میں آ جاتا ہے تو ظلم کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسے الفاظ آپ کی زبان سے نکل گئے، نہیں نکلنے چاہیے تھے، زیادتی ہوئی آپ طرف سے، انفیئر ہو گیا آپ کا ایکشن یا ری ایکشن، تو اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ کہ عدل سے کام لو، عدل سے کام۔ عدل سے کیسے ہٹ گئے؟ اس لیے کہ غصہ آ گیا، غصے کی وجہ سے ہم عدل سے ہٹ گئے۔
تو یا اللہ میں غصے پر قابو پا سکوں. چلے ہم نے تو قابو پا لیا مگر وہ سامنے والا غصہ کیا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو اب امام فرماتے ہیں وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، مجھے توفیق دے کہ میں غصے کی دوسروں کی بھی آگ کو بجھا سکوں. یعنی اتنا ہی کافی نہیں کہ آپ کنٹرول کر لیں غصے کو. کبھی کچھ لوگ غصے کو کنٹرول کر کے خاموش ہو کے مسکرانے لگتے ہیں، ان کو اور غصہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا تو تم ہنس رہے ہو، ہمیں کیا کروں؟ تم غصے میں ہو تو میں کیا کروں؟ میں تو خاموش ہوں، میں تو ہنس رہا ہوں. تم مسکرا نہیں، ہنسو مسکراؤ نہیں، کوشش کرو کہ جس وجہ سے ان کو غصہ آ رہا ہے وہ کم ہو جائے. وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، جب آپ اس پر قابو پا لیں. وَضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، چلیں ہم نے یہ بھی کوشش کر لی مگر ان کی عادت ہی ہے، میں کیا کروں؟ اب دیکھیں کہاں پیک پہ لے جا رہے ہیں، اخلاق کی پیک پہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں مولا. وَضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، اس کی عادت ہی ہے گروپ بنانا، اس کی عادت ہی ہے توڑ پھوڑ کرنا، اس کی عادت ہی ہے. میں کیا کروں؟ اس کی عادت ہے. کہاں؟ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ جن کی عادت ہی تفرقہ انگیزی ہے میں ان کو بھی لے کے جمع کر کے چل سکوں. کہاں تک لے گئے؟ وَضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، یہ تو ان کی بات ہے. اور جو ہم آپس میں ہیں وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں، اصلاح رہے. ناراض ہیں، ہوں گے ناراض، ہم سے کیا مطلب؟ نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ناراض ہیں تو آپ جا کے ان کو راضی کریں، آپ ان کو منائیں، دیکھیں کیوں ناراض ہیں. ائمہ اطہار کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں تو یہ دعا اخلاق کی بلندیوں پہ لے جاتی ہے انسان. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ہی کو ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو اور اپنے گھر کو، اپنی لائف کو جنت نما بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں. عدل پر قائم رہیں، عدل کو قائم رکھنے کے لیے غصے پر قابو کریں. نہ صرف اپنے غصے کو، دوسرے کے غصے کو بھی کم تر کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کی عادت ہی ہے وہ ضد پہ بھی اترا ہوا ہے تب بھی آپ کوشش کریں ملا کر چلنے کی. اور خود آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ صلح و صفائی کی بات کریں اور کوشش کریں. اگر دو بھائیوں کو دیکھیں لڑ رہے ہیں تو جا کے اور آگ لگانے کی کوشش نہ کریں. ارے ہاں تم کو تو اس نے یہ کہا تھا، اس نے کہا ارے تم کو تو یہ کہتا تھا، لیجئے اور دوری ہو گئی. اس کے برعکس آپ ان کو قریب لانے کی کوشش کریں، ان دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. میں یہیں پر روکتا ہوں، اس کے بعد اور بھی صفات ہیں. میں نے آج آپ کے سامنے ان 19 صفات میں سے 5 صفات بیان کر دی. 5 صفات ان کو یاد رکھیے گا، جا کے پڑھ لیجیے گا. یہ جو 5 صفات ہیں کیسے کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے اور اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو معاشرہ کیسا ہوگا. وہ گھر، آج ہر گھر میں پریشانیاں، آج ہر گھر میں مشکلات ہیں، آج گھر گھر میں آفتیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 5 سٹیپس ہیں اس سے لوگ ہٹ گئے. عدل نہیں ہے، غصہ بہت آتا ہے، دوسروں کو غصہ دلا دیتے ہیں، اور بھی ریزن بنتے ہیں ٹکڑے ہونے کے. اور آخر میں کیا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. جب ایسا ایٹیٹیوڈ ہوگا تو آپ کا سکون چھن جائے گا، آپ اپنے طور پر پریشان رہیں گے. اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے تعویذ بالکل صحیح ہے، وہ بھی آپ یوز کریں، نو پرابلم. لیکن حقیقی تعویذات یہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعویذ ہے. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، کا مطلب یہ کہ عملی طور پر ہم ان افعال سے دور رہیں. تو یہی اصل میں ہمیں تعویذ کا مطلب کیا؟ حفاظت کرنا، ہماری حفاظت ہوگی. یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا درس ہے. کون درس دے رہا ہے یہ؟ تو اس نے یہ بات کہی کہ جو تقوی ہے متقین کے یہ امام ہیں، جن کی تعریف ہو رہی ہے یہ متقین کے امام ہیں. اور امام خود کہہ رہے ہیں کہ دعا اس طرح کرو، یا اللہ ہمیں متقین میں شامل کر لے. کیا مطلب؟ یعنی علی کی امامت کے دائرے میں ہم کو شامل کر، ہم اس میں شامل ہو جائیں. تقوی کا نہ ہونے کا ایک ریزن دنیا داری ہے. امام حسین نے پوچھا تھا کہ کیوں مجھ سے جنگ کرنے آئے ہو؟ جانتے نہیں ہو؟ کہا جانتے ہیں، پھر بھی جنگ کر رہے ہیں. یہ دنیا داری تھی. ایک طرف کہاں کون؟ عمر سعد ہے،
خوب پہچانتا، کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ کو قتل کرنے کے بعد جنت کی بو بھی نہیں سونگوں گا۔ پھر کیوں قتل کر رہا؟ کہا رے کی حکومت ملے گی۔ امام نے کہا رے کا تم گندم نہیں کھا سکو گے، ضد اور انتہا دیکھیں۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ وہی ہوا جو امام نے فرمایا تھا، خسرت دنیا والآخرہ۔ جو انسان دنیا کی طرف جاتا ہے دین کو چھوڑ کے، اس کو دونوں میں سے کچھ نہیں ملتا۔ یہی ہوا اہل بیت کے ساتھ۔ مگر امام حسین بھی جب چلے ہیں تو اپنی مظلومیت کی ساری علامتیں لے کے چلے۔ اگر مسلمان ہو تو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اگر تم نے مجھ کو نہیں بھی پہچانا مگر تم مسلمان ہو تو میں علی اکبر کو تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ آؤ ذرا دیکھو یہ شبیہ رسول تمہارے سامنے ہوگا۔ مگر لوگوں نے شبیہ رسول پر حملہ کر کے اور شبیہ رسول کے سینے پر برچھی لگا کر یہ ثابت کیا کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ پھر امام نے کہا چلو اگر تم مسلمان بھی نہیں ہو تو میں اپنی مظلومیت کا ایک ایسا ثبوت لے کر آتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ہوگا اسے قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، اور ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے، اسے لے کر حسین آتے ہیں میدان میں اور آ کر اپنی مظلومیت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس بچے نے کیا گناہ کیا ہے؟ بیعت کا انکار میں نے کیا ہے، اگر تمہاری نظر میں یہ گناہ ہے تو یہ گناہ میں نے کیا ہے۔ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا اس سے بھی بیعت مانگی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، آؤ اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، کوئی تو آ جائے اسے پانی پلانے کے لیے۔ تو ہاں کیا ہوا؟ حسین خود فرماتے ہیں آخری موقع پر جب امام سجاد سے ملاقات کی ہے تو یہی کہا ہے میرے لال آج تم جانا چاہتے ہو نا جہاد کے لیے، اے بیٹا تم کیوں بے چین ہو؟ کہا بابا آپ کی آواز استغاثہ نے مجھ کو بے چین کر دیا، آپ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام نے یہی کہا تھا میرے لال میری مدد کے لیے جا کر کیا کرو گے؟ شہید ہو جاؤ گے نا؟ ہاں سب شہید ہو گئے۔ دیکھو ان کا جہاد کچھ اور تھا، تمہارا جہاد کچھ اور ہے۔ وہ ایک بار میدان میں گئے، قتل ہوئے، شہید ہو گئے، تمہیں روز شہید ہونا ہوگا۔ تم جب بھی پھوپھی کو تازیانے کھاتے ہوئے دیکھو گے یہ شہادت سے زیادہ سخت مرحلہ ہوگا۔ جب تم سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھو گے یہ شہادت سے سخت ترین مرحلہ ہوگا۔ اس انداز سے اللہ اکبر آپ ذرا دیکھیں کہ یہ مصائب اہل بیت کربلا میں جب ہم کو جو نظر آتے ہیں، اور اس سید الصابرین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صبر کی ان منزلوں کو طے کیا ہے جسے کسی نبی نے طے نہیں کیا، کسی ولی کے سامنے وہ مرحلے نہیں آئے جو امام سجاد کے سامنے آئے ہیں۔ یہ میرے مولا ہیں، سید الصابرین سید الساجدین ہیں۔ میں کل وہ واقعہ پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ آج دیکھیں آج تک بھی امام کی مظلومیت برقرار ہے، آج امام مظلوم ہیں۔ ہمارے دور میں امام پر ظلم ہوا ہے۔ یہ جنت البقیع کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ٹوٹی ہوئی قبروں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کیسے ایک مومن برداشت کرے؟ اب تو وہاں اس طرح کر دیا گیا ہے کہ آپ زیارت بھی نہیں کر سکتے دور سے۔ پہلے کم سے کم دور سے قبریں نظر آ جاتی تھیں، اب وہ قبریں نظر بھی نہیں آ رہی ہیں۔ اس انداز سے ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں ہاں آپ دیکھیں بہت جلد بہت سے مومنین اس شہر سے بھی کربلا جانے والے ہیں، جائیں گے کربلا۔ کتنے ملین لوگ آتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ حسین کی زیارت کے لیے مجمع جو پہنچ رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جب بھی کبھی حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو ان مظلوموں کو ضرور یاد رکھیں جو جنت البقیع میں سو رہے ہیں۔ اسی حسین کا بھائی ہے جو جنت البقیع میں سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مظلوم حسن ہے کہ جس کی مظلومیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ واحد جنازہ ہے جو گھر سے 2 بار نکلا ہے، ایک بار نکلا اور تیر لگے، پھر واپس لایا گیا اور بہن نے تیر نکالے ہیں جنازے سے، اور اس کے بعد پھر یہ جنازہ نکلا ہے، اور جنازے کو نہیں دفن ہونے دیا رسول اللہ کے پہلو میں، تو بقیع میں دفن ہوا تھا۔ یہ حسن کی مظلومیت ہے۔ آج مظلومیت حسن کی یہ ہے، ایک بھائی کے مزار پر اتنے زائر ہیں، یہاں پر بھی پہنچیں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں بھی پہنچیں گے اگر اجازت ملے، لیکن نہیں موقع ہے۔ اللہ اکبر، وہ تنہا ایک ایسا مقام جہاں پر چراغ بھی کوئی جلا نہیں سکتا۔ یہ مظلومیت دوسرے کون ہیں؟ وہ امام سجاد ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ عزاداری کس نے دی ہے؟ کس کا صدقہ ہے؟ یہ فرش عزا سب سے پہلے کس نے بچھایا ہے؟ یہ امام سجاد ہیں۔
جنہوں نے دنیا کو بتایا عزاداری کیسی ہوتی ہے، وہ عزادار جنت البقیع میں سو رہا ہے۔ اللہ اکبر! جنت البقیع میں کون سو رہا ہے؟ امام باقر سو رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جس نے کربلا کے تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کون سو رہا ہے؟ امام صادق سو رہے ہیں، وہ کہ جس نے ہمیشہ کربلا کو یاد دلایا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب کبھی مظلومیت اہل بیت کی یاد آئے تو اس دور میں جو اہل بیت مظلوم ہے، جنت البقیع کی طرف رخ کر کے دیکھ لینا۔ ایک سلام حسن کو بھی کر لیا کرو، ایک سلام امام سجاد کو بھی کر لیا کرو۔ مولا ہمیں معاف کر دیں اگر آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہو، ہم آواز تو بلند کریں اس مظلومیت کے لیے۔ یہ کون امام سجاد ہیں؟ ایک جس نے ہمیشہ ہمیں یاد دلایا کہ یاد رکھنا وہ مصیبتیں ہماری ختم نہیں ہوئی ہیں، کچھ زخم ایسے ہیں جو کبھی بھی مندمل نہیں ہوں گے۔ ارے وہی جو بات ہو رہی تھی نا کس سے؟ منہال سے، اور منہال نے کہہ دیا تھا مولا کب تک روئیں گے؟ تو یہی تو کہا تھا کہ بھئی تم نے کیا بات کہی؟ ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، کتنا روئے تھے یعقوب، ہمارے کتنے یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہی کہا تھا کہ مولا یہ تو شہادت آپ کا شیوا ہے، اور امام تڑپ گئے تھے۔ شہادت ہمارا شیوا ہے، لیکن کیا یہ بھی ہمارا شیوا ہے کہ بہنوں کو اور پھپھیوں کو لے کر درباروں اور بازاروں میں جاؤں؟ جب یہاں تک بات پہنچی، امام کو تڑپتا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ خود رونے لگے، منہال خود رونے لگے۔ جب منہال کی آواز گریہ بلند ہوئی، اب امام کو خیال آیا یہ میرا مہمان آیا ہوا ہے اور یہ رو رہا ہے۔ کہا کہ اچھا منہال چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو وہ زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوں گے۔ ہم کو یہ بتاؤ کہاں سے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، صرف خاص طور پر۔ کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا خوب کوفے کی خبریں سناؤ، کیا ہے؟ کہا مولا میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا تھا۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہا مولا عمر سعد کو گرفتار کیا ہے مختار نے، اور مولا شمر کو گرفتار کیا ہے، اور مولا خولی کو گرفتار کیا ہے۔ ایک ایک قاتل کا نام لے رہے ہیں۔ امام نے جب سارے قاتلوں کا نام سنا تو ایک مرتبہ کہا سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ منہال حرملہ کو گرفتار کیا کہ نہیں؟ بس جیسے ہی حرملہ کا نام سنا تو پریشان ہو گیا، مولا اتنے بڑے بڑے قاتلوں کا نام لیا، اب آپ حرملہ کو پوچھ رہے ہیں، ایسی کیا باتیں کہا؟ اے منہال تجھے معلوم نہیں حرملہ نے وہ ظلم کیا، جو تیر حرملہ نے چلایا تھا وہ اصغر کے گلے میں نہیں ہمارے دلوں پہ پیوست ہوا۔ ارے بیویوں کے دل ابھی تک اس سے زخمی ہیں۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا تھا جب میرا بابا کبھی آگے بڑھے اور کبھی پیچھے ہٹے، یہ صرف اس موقع پر آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔ پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہوں ان کو امان و سکون کا نعمت فرما، تمام مشکلات کو تمام مومنین کے آسان فرما، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ائمہ طاہرین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عون و انصار میں داخل شامل فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔